بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 46واں درس ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر اگر کوئی درود پاک نہ پڑھے تو اس حوالے سے بہت سخت وعیدات کتب احادیث اور روایات میں آئی ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک نہ پڑھنا یا درود پاک پڑھنا بھول جانا بے برکتی کا باعث ہے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث اور ایک واقعہ آج انشاءاللہ اس درس میں آپ کو سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے حدیث مبارک سن لیجئے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کلام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور وہ بغیر ذکر الہی اور بغیر درود پاک پڑھے شروع کر دیا جائے، وہ دم کٹا ہے، وہ کام ہر برکت سے خالی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ اطیب الطیبین اطہر الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فالحمد للہ رب العالمین۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث مبارکہ ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے تذکرۃ الواعظین میں یہ ایک ارشاد گرامی بھی پڑھا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جس بستی والے روزانہ مجھ پر 100 بار بھی درود پاک نہ پڑھے تو اس بستی سے بھاگ جا، کیونکہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ القول البدیع کے حوالے سے ایک اور روایت قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا، العیاذ باللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب ہم اس واقعے کی جانب آتے ہیں جو ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے القول البدیع کے حوالے سے۔ سامعین گرامی، یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ واقعات کسی بھی معاملہ میں مثبت نہیں ہوتے بلکہ مؤید ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہاں پر ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک ہرنی شکار کی اور اسے پکڑ کر جا رہا تھا۔ جب نبی رحمت شفیع امت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ تو ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں اور اس وقت وہ بھوکے ہیں، لہذا آپ شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ ہرنی نے جواب دیا، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، یا جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے۔ پھر سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ آئی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کلما ذکرک وذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک وذکرہ الغافلون۔
تو احباب ذی وقار، آج کے اس درس سے اور اسی طرح گزشتہ چند دروس سے یہ بات ہم پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا یہ ہم اہل محبت کا حق بھی بنتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا بھی باعث ہے۔ اور اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا بھول جائے یا معاذ اللہ جان بوجھ کر درود پاک نہ پڑھے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی محرومی ہے اور بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سدا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔